ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. میرے دینی بھائیوں اور تمام حاضرین علماء و حاضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ واجبی طور پر مشروع طریق پر اللہ جل وعلا کا ذکر کرتے رہیں، صبح و شام اسے یاد کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات ذکر دل زبان رکھیں۔ اسی طرح سے ہمیں رسول رحمت نبی خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے اور جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن خوب کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہت ہی فضیلت معاف عمل ہے۔ میں نے آج خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع پر اپنے آپ کو اور اپنے تمام دینی بھائیوں کو نصیحت کرنے کے لیے یاد کیا ہے، وہ ہے علم اور اس کے تقاضے۔ یہ بات میں پہلے ہی سے بتا دوں کہ جب ہم علم بولتے جس کی فضیلت کو مجلل طور پر بتاتے، جس کے حاملین کے عظیم مقام اور بلند درجات کا ذکر کرتے ہیں، اس علم سے مراد علم دین، علم کتاب و سنت، علم وحی الہی دونوں قسموں کے ساتھ بھی مراد ہوتا ہے۔ اور میں نے سورہ فتح کی آیت کریمہ پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہی ذات اللہ جل وعلا کی ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدی کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین برحق کو تمام ادیان پر ظہور و غلبہ عطا کرتے
اللہ تبارک کے اعتبار سے کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں اور اس جیسی اور بھی آیات ہیں، سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، اور یہ بات بتاؤں کہ اس آیت کریمہ میں الہدیٰ سے مراد علم ہے، علم نافع، وہ علم نافع جو اللہ جل وعلا نے وحی کر کے اپنے رسولوں پر ہر زمانے کے بنو آدم کو دیا اور اس کا اپنے عامل بنایا ہے، وہی علم نافع مراد ہے۔ اور دین حق سے مراد بطور خلاصہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے مراد اصل عمل صالح کی جس کی بنیاد اللہ جل وعلا کے دیے گئے علم پر ہوتی ہے، اور اس طرح سے الہدیٰ سے مراد علم نافع اور دین حق سے مراد عمل صالح، علم کی فضیلت کی کیا پوچھنا ہے۔ آیات اللہ جل وعلا کی کتاب میں کئی ایک ہے کہ جس سے علم کی فضیلت، اس کی برتری اور اسی طرح سے اہل علم کے بلند مقامات کا ثبوت ملتا ہے۔ میں ایک دو آیتوں کے ٹکڑے خالی پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو علم کی فضیلت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھلائی خاص، جس کا ذکر قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیت میں ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے میرے نبی تم یوں کہا کرو، دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار تم میرا علم بڑھا دے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات آپ پر آیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کی زیادتی کی دعا نہیں اللہ جل وعلا نے سکھلائی، مثلا مال و بقائے دنیا کی فراوانی، اس کی زیادتی اور اس طرح سے اور بھی چیزوں، لیکن علم ہی وہ عظیم نعمت ہے اللہ جل وعلا کی کہ جس کی زیادتی طلب کرنے کا اللہ جل وعلا نے حکم اپنے نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس سے علم کی قدر و قیمت اور اس کے بلند درجے کا آپ کو پتہ چلتا ہے، اور اس طرح سے وہ رسول آئے تو ہم ایسے مواقع پیش کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کے ساتھ علم دیا گیا ہوتا ہے، ان کو اللہ جل وعلا کئی سیڑھیاں، کئی درجے بلندی عطا کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ جل وعلا تم میں سے انسانوں جن کو ایمان لانے کی توفیق ہوئی ان کو، اور ان لوگوں کو جن کو علم نافع عطا کیا گیا، علم کتاب و سنت عطا کیا گیا، علم دین و شریعت عطا کیا گیا، ان کو کئی کئی درجات اللہ جل وعلا رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے، اور حاملین علم کے مقام مرتبے کی بلندی کے ثبوت کے لیے کافی ہے اس آیت کریمہ کو جاننا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں تو علم کی فضائل پر اور علم کے مقام مرتبے پر دلالت کرنے والی بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ میں نے ایک حدیث کا چھوٹا سا حصہ خالی پڑھا کہ یہ شرف کی بات ہے کہ اہل علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء اور انبیاء کی وراثت یہ مالی مال و متاع دنیا کی وراثت نہیں مقصود ہے، بلکہ علم کی وراثت ہے، وہ علم جو اللہ جل وعلا کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا کہ اللہ جل وعلا کو اپنے نبیوں اور رسولوں پر اپنے دین و شریعت کی باتوں کی وحی کیا کرتا ہے۔ اور اسی لیے خوش نصیب ہے وہ انسان کی جو اس علمی وراثت کو جس قدر اور جتنا
لے وہی کامیاب و کامرا ہے اور اسی کا نصیبہ بلند ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ ہے کہ جس کا علم، اس کا عمل اس کو پیچھے کر کے حسب و نسب اس کو رفعت و بلندی نہیں عطا کر سکتا، اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یہ حدیث کا حصہ ہے۔ اس علم و عمل کے تعلق سے جو نصیحت میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خاص پس منظر ہے کہ ہمارے ساتھ جمعہ میں شامل ہماری اسلام کی بیٹیاں ہیں، ہمارے ادارے کی طالبات ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جو فارغ ہونے والی ہیں اور علم کی شہادت جو ان کو ادا کی جانے والی ہے، انہیں نصیحت بھی مقصود ہے۔ اور اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم و عمل کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں بھی عظیم ہیں کہ اگر ہم کو اللہ جل وعلا نے علم دیا ہے دین کی کسی بھی بات کا، تو اس پر عمل ضروری ہے۔ یہی علم کا اساسی اجمالی تقاضا ہے کہ ہمارے دین میں علم وہی علم ہے حقیقت میں واقع کہ جس کے بموجب عمل کیا جائے، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ مثال کافی ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ جل وعلا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی تنہا عبادت کی جانی چاہیے، اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، تو ہمارا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ جل وعلا کی تنہا کریں اور عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کریں۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ نماز ہمارے دین کے اندر یہ رکن اسلام ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ جل وعلا نے ہم پر عائد کیا ہے کہ شب و روز میں ہم 5 فریضہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ علم ہونے کے بعد عملی طور پر یہ ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی ہمارے اندر صحیح معنوں میں پائی جائے اور ہم نماز سے غفلت نہ برتے، کوئی سستی سے کام نہ لے اور کسی نوعیت کے تکاسل اور تساہل اور سہو اور اس طرح سے غفلتوں کو ڈر نہ آنے دیں اپنی اس اللہ جل وعلا کی عبادت کرنے میں جو نماز کی صورت میں اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور یقیناً اگر علم کے موجب ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے، اس بات سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ اس پر جزر و توبیخ اور سخت وعیدیں قرآن کریم کے اندر وارد ہیں۔ خالی اگر ہم یہود کی بات میں تو اللہ جل وعلا نے سورہ جمعہ جو جمعہ کے دن عشاء کی نماز میں خود صلاۃ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے اور یاد کرایا جاتا ہے، اس میں یہ بات تائید کی کہ یہودیوں کی مثال کہ جنہیں تورات کا محمل بنایا گیا، ان کو دیا گیا، لیکن وہ اس کے حاملین نہ بن سکے صحیح معنوں میں کہ جو تورات میں علم دین اور شریعت کی باتیں تھی اس پر کما حق ہوا، اس کے تقاضوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ ان کو کہا گیا کہ تو ان کی مثال بالکل حمار کی سی ہے، گدھوں کی کہ جن کے پشت پر کتابوں کا ایک بڑا بنڈل ڈال دیا جائے اور بوجھ اور گٹھر ڈال دیا جائے، اس سے ان کو کیا دینا دینا۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے جو درس و عبرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں علم اور علم کے بموجب عمل دونوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو میں ختم کر رہا ہوں کہ علم نافع اور عمل صالح الہدیٰ اور دین الحق کے تعلق سے اور اس کی مناسبت سے دنیا کے اندر ہمیشہ اکثر و بیشتر 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 وہ کہ جن کو اللہ جل وعلا علم دیتا ہے، علم نافع عطا کرتا ہے اور وہ اس علم کی بنیاد اور اس کے اساس پر عمل صالح کرتے ہیں۔ یہی جو ہے اللہ جل وعلا کے منعم علیہم بندے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یہی ہے وہ مومنین جو علم کے ساتھ عمل کی دور سے آراستہ اور پیراستہ رہتے ہیں۔ انہی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ علم تو ہے، برائے علم علم ہے، جانکاری ہے، لیکن
کے پاس عمل صالح نہیں ہے اور علم کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتے ہیں. اور ان کی مثال یہودیوں کی ہے کہ جن کے پاس علم تو تھا لیکن انہوں نے اس کے موجب عمل نہیں کیا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ ٹوٹا اور مغضوب علیہم قرار دیے گئے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ ان کے پاس عمل ہے کیسا کہ عمل تو کرتے ہیں لیکن اس کی اساس علم نافع علم کتاب و سنت اور علم منزل من اللہ پر نہیں ہوتی ہے تو اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں. اور یہ ہے گمراہ لوگ جیسے کہ نصارہ جن کو ضالین کہا گیا ہے. اور ان تینوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. سورہ فاتحہ کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس میں اہل ایمان کا اللہ کے ان بندوں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے ان کا تذکرہ ہے. مومنین کاملین کا تذکرہ ہے جو علم کے ساتھ عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ رکھتے ہیں. غیر مغضوب علیہم الضالین کہا گیا کہ یہاں مغضوب سے مراد یہود ہیں کہ جن کے پاس علم تو تھا لیکن وہ عمل سے کوئے تھے. اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں کہ جن کے پاس عمل تو تھا مگر جہالت زیادہ تھی علم کے پاس نہیں تھا اور اسی لیے وہ راہ راست سے صراط مستقیم سے بھٹک گئے. میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کر کے میں اپنے آپ کو اور اپنے دینی بھائیوں کو اور حاضر بناتے اسلام کو اسی بات کی تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے جو بھی علم ہمیں عطا کیا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. اس میں بڑھوتری کی اللہ جل وعلا سے دعا بھی کرنی چاہیے اور بڑھوتری کے لیے تفصیلی صالح نافع کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اہل علم سے ربط و اتصال رکھنا چاہیے. ان سے دین سیکھنا چاہیے اور دین میں تفقہ حاصل کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رہے کہ علم نافع میں تفقہ بھی ضروری ہے. بہترین سمجھ تبھی صحیح معنوں میں وہ علم نافع ہوتا ہے. اور ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حساب ہوا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی اچھی سمجھ دیتا ہے. اور دین کی اچھی سمجھ وہی ہے کہ دین کی کوئی بات ہمیں معلوم ہو جس قدر بھی معلوم ہو اور جتنا معلوم ہو اس معلوم حصے پر ہم کو کم سے کم عمل کرنا چاہیے. اور کوئی غفلت کوئی سستی جیسے کہ عمل کے جو مراتب ہیں اور اس کے جو اہداف ہیں اسی کے اعتبار سے وہ سستی نہیں پائی جانی چاہیے. ہم اپنی بنات فارغات کو بھی یہ خصوصی طور پر وصیت کر رہے ہیں کہ آپ نے محنت سے علم حاصل کیا ہے. آپ عمل سے بھی اپنے آپ کو آراستہ رکھنا ہوگا اور علم سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر رکھنا. اور یہ بات یاد رہے کہ خوب پڑھنے سے قرآن و حدیث اور اس سے متعلقہ ساری نفع بخش مستند کتابیں پڑھنے سے علم کے اندر جلا پیدا ہوتا ہے, ان میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور اللہ جل وعلا کی خشیت حاصل ہوتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صحیح معنوں میں تو اللہ جل وعلا کی خشیت اپنے دل میں رکھنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. علم والوں مرتبہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا نے بیان کیا ہے اور حاصل اگر ہم اس میں ڈھونڈیں تو یہ ہے کہ علم وہی علم ہے کہ جو ہمیں رب کی خشیت عطا کرے, اس کا خوف ہمیں پیدا کر دے اور اس کے عذاب سے ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا کر دے, اس کے رحمتوں کی امید پیدا کرے. اسی لیے ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ عمل پر زیادہ زور دیں. اس امت کا بھی معاملہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اشارے بولی کے مطابق کہ تتبعون ما سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. الحدیث یہ حقیقت ہے کہ یہ امت مسلمہ امت محمدیہ اس کے پاس علم ہے, کوئی بھی جانتا ہے کلمات پر نگاہ فرض ہے, لیکن معاملہ یہی ہے کہ جس نے یہود اور جس نے نصارہ
طرح طرح کی کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، گمراہیاں ہیں اور بہت ساری دینی عقدی ایمانی خرابیاں ہیں، اور اسی لیے یہ اس امت کا برا حال ہے، بے بدل ہے امت، بے وقار ہے امت، اس لیے کہ اس نے علم کے تقاضے کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کیا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم دے، ہمارا علم بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ تو اس رحمت سے ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم علم کے سارے تقاضوں کو پورا کریں اور اس طرح سے ایمانی اور عملی دونوں اعتبار سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی روشنی میں ہم سچے پکے مومن مسلمان بنیں۔